الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال جل شأنه في القرآن المجيد والفرقان الحميد وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. برادران اسلام، معزز حاضرین، محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز اسلامی ماؤں اور بہنوں، اسلامی پیارے بچوں، اس دنیا میں زندگی گزارنے والا ہر آدمی جب وہ کسی سے قریب ہونا چاہتا ہے اور اس سے اپنی قربت کو بڑھانا چاہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی بنا پر ہو، اس کا ہم مزاج و ہم خیال ہو، اس کی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا ہو، یا اس کا رعب و دبدبہ سماج و معاشرے میں ہو، یا اس کا مقام و مرتبہ اور اس کی عزت ہو، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میری یہ قربت فروغ پائے، پروان چڑھے اور بڑھے. لیکن ایک مسلمان بندہ جس کے دل میں صحیح معنوں میں ایمان ہے، وہ اس دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارتا ہے کہ ہمہ وقت وہ اعمال صالحہ کے ذریعے اللہ رب العالمین کے تقرب کے کام کرنے کے ذریعے اللہ رب العالمین سے اپنی قربت کو بڑھانے کے بارے میں سوچتا ہے، اور اسے مرتے دم تک یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ میں
کیسے اللہ رب العالمین کا مقرب اور عزیز ترین بندہ بن جاؤں۔ قربانی جس کو ہم نے اور آپ نے جس سنت کو تازہ کیا، اسے ہم قربانی کہتے ہیں۔ قربانی یہ کب سے رائج ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ہم نے ہر امت کے لیے، ہر قوم و ملت کے لیے، الگ الگ تہذیبوں اور تہواروں کو منانے والوں کے لیے، ماننے والوں کے لیے قربانی کا ایک طریقہ متعین کر دیا، مقرر کر دیا، تاکہ وہ اللہ رب العالمین نے جو انہیں چوپائے عطا فرمائے ہیں اس پر اللہ کا نام لیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوا کہ صرف مسلمان قوم یا امت محمدیہ یا عیسائی، یہودی، کرسچن اور دیگر اقوام الگ الگ نبیوں کو ماننے والے ہی قربانی نہیں کرتے تھے، بلکہ دنیا کی ہر زندہ قوم، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والی، رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والی اور کسی بھی مذہب کو اور طریقے کو اپنانے والی ہو، ہر ایک کے لیے قربانی کا طریقہ متعین ہے، چاہے وہ اس کو کسی بھی نام سے یاد کرتے ہوں۔ کوئی بلیدان کے نام سے یاد کرتا ہے، کوئی بھیٹ اور نذر و نیاز کے نام سے اسے یاد کرتا ہے، اور یہ امت محمدیہ اسے قربانی کے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ قربانی تو معلوم ہو گیا کہ ہر قوم و ملت کے لیے رائج ہے، لیکن سب سے پہلے قربانی کس نے کی، اس کی طرف بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اشارہ فرما دیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ حق کے ساتھ اس لیے کہا گیا، آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ بیان کر دیجئے، اس لیے حق کا لفظ استعمال کیا گیا کہ تورات اور انجیل میں یہ واقعہ مکمل اور جو اس کی مقصدیت کو واضح کرنے کا اشارہ جس میں مذکور تھا، اس پہلو کو نظر انداز کر کے اس کو حذف کر دیا گیا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ حق کے ساتھ آدم کے دو بیٹوں حابیل و قابیل کا واقعہ بیان کر دیجئے۔ وہ کیا ہے؟ اذ قربا قربانا، جب انہوں نے اللہ رب العالمین کی جناب میں قربانی نذرانہ پیش کیا، فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، ایک کی قربانی قبول کر لی گئی بارگاہ عزی میں اور دوسرے کی قبول نہ کی گئی۔ قال لاقتلنک، جس کی قبول نہیں ہوئی، مقبول ہونے والی قربانی کے اپنے بھائی سے کہتا ہے، حابیل سے، لاقتلنک، میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، کہا کہ اللہ رب العالمین صرف اور صرف متقی، پرہیزگار، تقوی شعار، اطاعت شعار، فرما بردار اللہ رب العالمین کے آگے سر تسلیم کو خم کر دینے والے، جبین نیاز کو جھکانے والے کی ہی قربانی جو اخلاص و خلوص دل اور للہیت کے ساتھ انجام دی جائے، اسی کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تقوی، اللہ رب العالمین نے اسی بات کو دوسرے انداز میں جب یہ ارشاد فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عطا بن یسار جلیل القدر تابعی جب پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی کیسے ہوا کرتی تھی، کہا کہ کان رجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ، ایک آدمی ایک جانور کی قربانی اپنی جانب سے اور اپنے تمام اہل خانہ کی جانب سے کرتا تھا، فیاکلون ویطعمون، خود کھاتے بھی تھے اور دوسروں کو کھلاتے بھی تھے، اور وہی کھلاتے تھے جو وہ خود کھانا اپنے لیے پسند کرتے تھے، اور یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے اور حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ نہ کر ڈالو، اور تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے بھائی کے لیے وہی کچھ نہ پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے اور محبوب رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، انہوں نے کہا کہ وہ خود کھاتے بھی تھے، دوسروں کو کھلاتے بھی تھے، حتی تباہ الناس فصارت کما ترى، یہاں تک کہ لوگ آپس میں فخر و مباحات کرنے لگے، ریاکاری کا شائبہ ان کے اندر داخل ہو گیا،
ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان صحابی میں سے ہیں جن کی وفات سب سے آخری میں ہوئی تھی صحابہ میں. وہ اپنے زمانے کی بات بیان کر رہے ہیں کہ لوگ آپس میں فخر و مباحات کرنے لگے اور انجام آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالت ہے. فخر و مباحات یہ پیدا کیوں ہوتی ہے؟ اس سے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین سے ہمہ وقت یہ دعا مانگنے کی ضرورت ہے. کسی کے اندر بھی یہ آ سکتی ہے، ہمارے اندر، آپ کے اندر، چاہے وہ کتنا ہی پارسا اور متقی و پرہیزگار کیوں نہ ہو، بڑے پیسے والا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر بھی یہ صفت پیدا ہو سکتی ہے. کوئی اس سے مبرہ نہیں ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین سے توفیق و مدد اور دعا کرنے کی ازحد ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دامن کو اس سے بچا کر رکھے. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. فخر و مباحات کہاں سے آتا ہے؟ اس آیت کریمہ کو اپنے سامنے رکھیے، پھر دیکھیے کہ فخر و مباحات کیسے آتا ہے. اللہ رب العالمین کو تمہارے قربانی کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے. ولکن ینالہ التقوی منکم، وہی بات، لیکن تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے. خلوص دل اور للہیت کے ساتھ، کس جذبے کے ساتھ آپ نے قربانی کی، وہ اللہ رب العالمین کو پہنچتا ہے. تو میرے بھائیو، ہم اس سے قربانی کہتے ہیں. قربانی اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر اپنا سب کچھ نچھاور اور قربان کر دینا، نثار کر دینا، لٹا دینا اللہ رب العالمین کے راستے میں، اس کو قربانی کہتے ہیں. اور یہ قربانی کس کی ذات بابرکات کے ساتھ منسلک اور منسوب ہے، ہمیں اسے بالکل نہیں بلانا چاہیے. اور بغیر اس قربانی کی روح کو سمجھے ہوئے اگر ہم نے قربانی کی ہے تو ہم اس مقصد کو نہیں پا سکتے جس مقصد کے تئیں اللہ رب العالمین نے اس عظیم ترین عبادت کو ہمارے اوپر متعین فرمایا ہے. تمام قوموں کی طرح، سابقہ تمام ادیان و مذاہب کے ماننے والوں کی طرح یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات بابرکات کے ساتھ منسلک اور منسوب ہے. ان کی تمام قربانیوں کو یاد کر کے ہی ہمیں قربانی کرنی چاہیے. اس قربانی کی روح کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کو کھنگالیں اور دیکھیں اور اس سے عبرت و نصیحت حاصل کریں. سبق آموز جو پہلو ہیں ان کی زندگی کے، جس کو قرآن مجید نے بیان فرمایا، اس کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. اور بغیر ان کی زندگیوں کی قربانی کو یاد کرے اگر ہم نے قربانی کی تو ہم قربانی کی روح کو نہیں سمجھ سکتے اور اس کے اصل مقصد کو ہم نہیں پا سکتے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں ان کی زندگی پوری کی پوری یہ قربانیوں سے بری ہوئی زندگی ہے. سب سے پہلی قربانی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا من اشد الناس بلاء یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں کون مبتلا کیا جاتا ہے؟ فرمایا کہ الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سب سے پہلے اور سب سے زیادہ آزمائشوں میں گرفتار اللہ رب العالمین اپنے بندوں میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کو کیا کرتے ہیں. ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو، ایمان اور عقیدے میں پختگی جس قدر مضبوط اور قوی ہو، ایمان کے درجات و مراتب میں جس مرتبے پر اعلیٰ سے اعلیٰ معیار پر وہ فائز ہو، اس کے ایمان کے بقدر، اس کی دینداری کے بقدر یبتلی الرجل علی حسب دینہ، اس کے دینداری کے حساب سے آدمی کی آزمائش کی جاتی ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ رب العالمین نے جب قرآن مجید میں یہ بیان فرمایا کہ آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو ڈرائیے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلی قربانی جو دی وہ اپنے باپ کو نصیحت کر کے، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے ابا جان، کتنی ملائمیت، شائستگی، نرمی، ادب کے انداز میں، نرم بھرے لہجے میں اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں. کتنی بڑی امنگ و آرزو اور تمنا لے کر، اندر سے حوصلہ لے کر اور بڑے جذبات کے ساتھ اپنے باپ کو سمجھانے کے لیے گئے تھے. یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا،
اے ابا جان آپ اس بے جان کی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اس کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ اے ابا جان میرے پاس کتاب و سنت کی توحید کا وہ علم آیا آسمان سے، اللہ رب العالمین کی جانب سے، سینوں میں نور ہدایت و بصیرت، رشد و ہدایت کی وہ تمام تعلیمات میرے پاس آئی اللہ رب العالمین کی جانب سے، اور روح کو زندہ کرنے کے لیے، روح کو غذا پہنچانے کے لیے جو دین، جو تعلیم میرے پاس اللہ رب العالمین کی جانب سے آئی، آپ اس کی اتباع اور پیروی کیجیے۔ فاتبعنی، میرے پیچھے پیچھے چلیے، اہدیک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت اور رہنمائی کرتا چلا جاؤں گا۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت و بندگی اور پرستش ہرگز مت کیجیے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان یہ تو اللہ رحم کرنے والے اللہ رب العالمین کا پرانا نافرمان و دشمن ہے۔ یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، اے ابا جان مجھے ڈر و خوف ہے اس بات کا کہ رحمان کی جانب سے آپ کو کوئی دردناک عذاب نہ آ پہنچے اور اس کی پاداش میں آپ رحمان کے دشمن اور شیطان کے دوست و ولی اور مددگار نہ بن جائیں۔ تو باپ کو سمجھانے کے بعد یا آبتی کہنے کے بعد ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے، وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو ہمارے معبودوں سے روگردانی کرنے والا اور اعراض کرنے والا، اعراض برتی کرنے والا، منہ موڑنے والا ہے؟ لئن لم تنتہی، اگر تو اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا، لارجمنک، میں تجھے سنسار کر ڈالوں گا، مار ڈالوں گا، واہجرنی ملیا، مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ۔ باپ کو اتنے ادب بھرے لہجے میں سمجھانے کے بعد انہیں گھر سے نکل جانے کا حکم ملتا ہے، اپنے باپ کو چھوڑنے کا اور گھر سے نکل جانے کے جلا وطن ہونے کا حکم ملتا ہے۔ یہ سب سے بڑی قربانی اور پہلی قربانی جو انہوں نے اپنی زندگی میں دی۔ اس کے بعد بھی باپ کو کیا جواب دیتے ہیں؟ باپ ہے نا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، کہا کہ آپ پر سلامتی ہو، پھر بھی کہتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، میں ان قریب اللہ رب العالمین سے آپ کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کروں گا۔ انہ کان بی حفیا، وہ مجھ پر حد درجہ مہربان، نہایت ہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ شروع میں کہہ دیا، معلوم نہیں تھا کہ یہ باپ آزر ان کا جو نہ یہ کہ بتوں کی عبادت و پرستش کرنے والا اور بتوں کی طرف لوگوں کو مائل کرنے والا، دعوت دینے والا تھا، بلکہ بتگر اور بت ساز بھی تھا، خود بت بناتا تھا تراش کر اپنے ہاتھوں سے اور بتوں کو بیچتا بھی تھا بازاروں میں لے جا کر، اور خود اپنے گھروں میں اس کے مجسمے کو بنا کر فیکٹریاں لگا کر اس میں اس کا جموڑا لگائے ہوئے تھا۔ تو شروع میں کہہ دیا کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ آگے چل کر یہ اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا نافرمان نکلے گا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے برات کا اعلان کر دیا، وما كان استغفار ابراہیم لأبیہ الا عن موعدۃ وعدها ایاہ، ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنا وہ ایک وعدے کی بنا پر تھا جو انہوں نے ایک وعدہ کر لیا تھا، نہیں معلوم تھا کہ باپ آگے چل کر کیا ہونے والا ہے۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، جب یہ معلوم ہو گیا کہ میرا باپ اللہ رب العالمین کا کھلم کھلا دشمن اور نافرمان ہے، کہا کہ نہیں، اس کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے، اور کسی بھی مشرک کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، تو اس سے برات کا اعلان کر دیا۔ سب سے پہلی قربانی انہوں نے یہ دی۔ دوسری قربانی آگ میں ڈالے جانے پر انہوں نے دی۔ کس وجہ سے ڈالا گیا آگ میں؟ عقیدہ توحید کے لیے۔ جس عقیدہ توحید کے لیے اس آسمان و زمین کو، پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشا گیا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعبين ان اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين، ہم نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو کھیل تماشے کے طور پر نہیں بنایا ہے، ایک عظیم مقصد کے لیے اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا گیا ہے۔ وہ عظیم مقصد ہے توحید، توحید ربوبیت، توحید عبادت، توحید اسماء و صفات،
یہ اس روئے زمین پر قائم ہونا چاہیے، اس کی دعوت دینی چاہیے اور اسی کی طرف تمام قوموں کو راغب و مائل کرنا چاہیے۔ اس عظیم مقصد کے لیے اس پوری کائنات کو عدم سے وجود بخشا گیا۔ ان اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين۔ اگر ہمیں اتنی بڑی کائنات کو عدم سے وجود میں بخشنے کا ارادہ کھیل تماشا کر کے ہوتا، کھیل تماشا کرنے کا کوئی ارادہ ہوتا اس کائنات کو بنانے سے، لاتخذناه من لدنا، تو ہم اس کو اپنے پاس ہی کر لیتے، ان كنا فاعلين، اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے۔ ایک عظیم مقصد کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اس عظیم مقصد کے لیے، توحید کے لیے ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ کیوں ڈالا گیا؟ قوم کے لوگ یہ اپنے بتوں کی عبادت و پرستش کیا کرتے تھے اور ان سے اپنی مرادیں اور منتیں مانگا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سے آ کر کہنے لگے، جب دیکھا کہ یہ مان نہیں رہے ہیں اور ہمیں روک رہے ہیں، باز رکھ رہے ہیں، تو صبح سویرے انہیں میلے میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام تاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین، اللہ کی قسم میں تمہارے معبودان باطلہ کے ساتھ جب تم صبح سویرے منہ پھیر کر پیٹ پلٹ کر چلے جاؤ گے تو میں کوئی نہ کوئی چال چلوں گا، تدبیر کروں گا۔ دل ہی دل میں انہوں نے یہ عہد مصمم کر لیا تھا، پختہ ارادہ کر لیا تھا۔ جب صبح سویرے قوم کے لوگ آئے اور کہا کہ چلیے میلے میں جانے کی جب دعوت دی، تو قوم چونکہ صرف بتوں کی عبادت و پرستش کرنے والی نہیں تھی، وہ قوم ستاروں کی چال سے اپنی قسمت کے حال کو دریافت کرنے والی بھی تھی، تو ان کو انہی کے عقیدے سے سمجھا کر ٹالنے کا ایک راستہ چنا اور معذرت کرنا چاہا۔ کہا کہ فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم، ستاروں پر ایک نظر دوڑائی، کہا کہ میں تو بیمار ہوں۔ جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، بطور تعریض انہوں نے کہا انی سقیم، اس میں فاعل کا صیغہ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ میں بیمار ہو چکا ہوں، یعنی سقیم الحجہ، مجھے تمہارے ساتھ نکل کر جانے کے لیے، تمہارے معبودان باطلہ کا کرتب دیکھنے کے لیے میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل پانے کے سلسلے میں میں کمزور اور بیمار ہوں۔ سقیم کا معنی ہے کمزور ہوتا ہے، صرف بیمار نہیں ہوتا ہے۔ کہا کہ میں دلیل اخذ کرنے کے سلسلے میں کمزور ہوں، میرے پاس تمہارے ساتھ جانے کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ تو انہوں نے یہاں پر جھوٹ نہیں بولا۔ جب وہ چلے گئے معبودان باطلہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، کلاڑی اور فاوڑے سے ان کو توڑ ڈالا، وجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون، ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، ایک بڑے بت معبود کو چھوڑ دیا اور تاکہ تمام قوم کے لوگ اس کی طرف رخ کریں، پھرے لوٹیں اور پلٹیں، تاکہ اس سے معلوم کریں اس کی عبادت کرنے والے ہیں، جھوٹے خدا کو اپنا معبود اور الہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ جب آئے، مقدمہ دائر کیا گیا نمرود کے دربار میں، تو ایک آگ جلائی گئی۔ آگ کو جلانے کے لیے تمام شہر سے لکڑیوں کو اکٹھا کیا گیا، اور کوئی عورت اگر بیمار رہتی تھی وہ کہتی تھی کہ اگر میں شفا یاب ہو جاؤں گی، صحت یاب ہو جاؤں گی، تو اتنی لکڑیاں میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لاؤں گی۔ آگ میں ڈالا گیا۔ آگ میں ڈالے جانے کے بعد اللہ رب العالمین کا فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ ما فوق الفطرت، اسباب سے ماورا ہو کر اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی۔ وہ اکیلے ابراہیم جو ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ابراہیم ایک امت تھے قانت، اللہ رب العالمین کے بڑے عبادت گزار اطاعتشیار تھے، حنیفا، ہر چہار جانب سے اپنے رخ کو پھیر کر یکسو ہو کر ایک اللہ رب العالمین کی عبادت و بندگی میں لگ جانے والے وہ ابراہیم، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین کا یہ حکم آگ کے اوپر آتا ہے، یا نارو کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، اور صرف ٹھنڈی نہیں، کیونکہ ٹھنڈک بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، وہ سلاما علی ابراہیم، ٹھنڈی ہونے کے ساتھ ساتھ سلامتی والی بن جا تو ابراہیم پر۔ تو وہ قوم کے لوگ ہکا بکا ہو گئے، حیران و پریشان و ششدر ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام اس دہکتی ہوئی 4 منزلہ جلتی ہوئی آگ سے نکل کر قوم کے سامنے سے صحیح سالم بچ کر نکل جاتے ہیں۔ نمرود حیران، قوم کے تمام لوگ حیران، ان کا باپ آزر بدگر و بساز باپ حیران، یہ کیا ہو گئے، کیا ماجرا ہے۔ اس کے بعد بھی نکل کر انہیں یہ نہیں فکر ہوئی کہ مجھے کتنا نقصان پہنچا، اس کے بعد بھی اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت اپنی قوم کو آخری مرحلے پر بھی دیتے ہیں اور سمجھاتے ہیں۔
کہ تم جس کو اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر خود ساختہ بنائے ہوئے معبودوں کو جو تم پوچھتے ہو، اپنی دنیاوی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے، مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا، اپنی دنیاوی دوستی کو برقرار رکھنے کے لیے اور دنیاوی فائدے کے لیے، منفعت کے لیے، اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، قیامت کے دن تم سب کے سب آج جو یہاں پر دوست و مددگار اور حامی بنے ہوئے ہو ایک دوسرے کے، قیامت کے دن تم سب کے سب ایک دوسرے کے انکاری بن جاؤ گے اور تم سب ایک دوسرے پر لعنت و ملامت کرنے والے بن جاؤ گے۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد انہیں ان کے انجام سے بھی ڈرایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دوسری سب سے بڑی قربانی۔ تیسری قربانی، انہوں نے اپنے بیوی کو ہاجرہ، اپنے بیٹے اسماعیل کو، وہ بیٹا جو 86 سال کی عمر میں پیدا ہوا، اس کو مکہ کی اس زمانے کی بے آب و گیا، بے کھیتی وادی مکہ میں چھوڑ کر چلے آتے ہیں۔ کس باپ کے اندر یہ جگرا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین کی محبت میں اتنا زیادہ کون ڈوب سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کے ساتھ ایسے بے آب و گیا، بے کھیتی وادی میں چھوڑ کر چلا ہے؟ جب وہ لوٹ کر جانے لگتے، حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں، آپ ہمیں چھوڑ کر یہاں پر کہاں جا رہے ہو؟ یہاں نہ کوئی آدم ہے نہ آدم ذات، تو کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ لیکن جب یہ پوچھتی ہیں، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو یہ کرنے کا حکم دیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہاں۔ تب کہتے ہیں اذا لن یضیعنا اللہ عنا، اللہ رب العالمین تب ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ جب دور چلے جاتے ہیں، نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں ان کے بیٹے اور ان کی اہلیہ، تب ایک وادی پر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ رب العالمین نے ان کی اس دعا کو بھی نقل فرمایا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے رب، اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی، میں نے اپنی ذریت، اپنی اولاد کو، بوادن، ایک ایسی وادی میں آباد کر دیا ہے، غیر ذی زرع، جہاں پر کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی ہریالی نہیں ہے، نہ وہاں پر کچھ بھی رہنے سہنے کے لیے کوئی مناسب جگہ نہیں ہے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، کس لیے؟ اے رب، نماز کی اہمیت کا اندازہ کیجئے، اس لیے تاکہ وہ نماز کو قائم کریں۔ فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تو اے ہمارے رب، تمام جہان عالم کے لوگوں کے دلوں کو اس گھر کی طرف مائل کر دے اور پھیر دے، اور میری ذریت کی طرف پھیر دے، اور وہ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، ان کو پھلوں سے روزی عطا فرما، لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تاکہ وہ تیرے شکر گزار بندے بنے۔ پھلوں کو دیکھنا ہو تو آپ مکہ میں جائیے، جو پھل دنیا کے کسی کونے میں کہیں نہیں ملے گا آپ کو، وہ تمام پھل آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ اور کسی بھی موسم میں چلے جائیے، بے موسم آپ کو وہ سارے پھل وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت کے نتیجے میں آپ کو ملیں گے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ان کی تیسری قربانی۔ چوتھی قربانی، اپنے بیٹے کو جو 86 سال کی عمر میں پیدا ہوا، بڑھاپے کی حالت میں پیدا ہوا، جب جوان ہوا، چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو انہوں نے کہا قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، ان قریب میں اپنے رب کی طرف لوٹنے پلٹنے والا ہوں، یعنی مجھے تم کو سمجھا کر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اس کے بعد بھی میں مایوس نہیں ہوں، میری امید، میں پر امید ہوں اللہ رب العالمین سے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں ان قریب اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے اور پلٹنے والا ہوں، ان قریب وہ مجھے ہدایت دے گا اور راستہ دکھلائے گا۔ ربی حب لی من الصالحین، کہا کہ رب العالمین تو مجھے نیکوکار بیٹا عطا فرما، فبشرناہ بغلام حلیم، تو ہم نے انہیں بردبار بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ حلیم، بردبار، بردباری کی صفت یہ بڑھاپے میں پیدا ہوتی ہے، بیٹا ابھی پیدا ہوا، ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ بیٹا حلیم یعنی بردبار ہوگا، یعنی اللہ رب العالمین نے یہ بھی اشارہ کر دیا اس لفظ کے ذریعے کہ آپ کا بیٹا ابھی بڑھاپے کی عمر کو جائے گا، عمر دراز ہوگا، لمبی عمر پائے گا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، جب وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے، میں تجھے خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترى، تو تو مجھے بتلا کہ تیری چاہت کیا ہے، تیری منشا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر، بیٹا یک زبان ہو کر فوراً اس لہجے میں انداز میں جواب دیتا ہے، اے ابا جان، آپ کو جو حکم خداوند قدوس کی جانب سے ملا ہے اسے کر گزریے۔
اور صرف کر گزرنے کا حکم نہیں دیا، باپ کو تسلی دی اور صبر دلایا کہ باپ کے اندر مجھے ذبح کرتے وقت کوئی چوں چرا اور دل میں کوئی ادھر ادھر کا خیال شیطانی وسوسہ نہ پہنچے. کہا کہ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والے میں لوگوں میں سے پائیں گے، بندوں میں سے پائیں گے. فلما اسلما وتلہ للجبین، جب باپ اور بیٹے دونوں اللہ رب العالمین کے حکم کے آگے جھک گئے، صحیح معنوں میں مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ فلما اسلما ایک لفظ میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا. اللہ کے حکم کے آگے اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ایک بیٹا تیار ہو گیا، اور ایک باپ اپنی زندگی کی سب سے قیمتی دولت کو اور سب سے بڑی دنیا کو اپنی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا. یہ ہے مسلمانی، اور یہ رمز مسلمانی ہے، یہ مسلمان ہونے کی حقیقت ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بر زمین پر لٹا دیا. وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، چھری پھیرنے ہی والے تھے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غیبی آواز دی. یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب کو سچ کر دکھلایا. انا کذالک نجزی المحسنین، ہم نیکوکاروں کو نیکی کے راستے پر مداومت کے ساتھ پے در پے مکمل عمل کرنے والے، تابع داری کرنے والے کو ایسے ہی بدلہ دیا کرتے ہیں اور اس کو جزا دیا کرتے ہیں. ان هذا لهو البلاء المبین، اور صرف اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے خود ہی کہا، قرآن خود کہہ رہا ہے، یہ یقیناً سب سے بڑی اور کھلی ہوئی آزمائش تھی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے انہیں ایک ذبیحہ مینڈا، 2 سینگوں والا مینڈا جو اسماعیل کی طرف سے جنت سے اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا، اسماعیل کی جگہ ذبح کیا ہوا پڑا تھا، دیکھا انہوں نے. تو میرے بھائیوں، ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام قربانیوں کو یاد کر کے ہمیں قربانی کرنی چاہیے. اور قربانی کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کے دین کے خاطر، اسلام کی بقا کے خاطر اپنا سب کچھ تن من دھن قربان کرنے، نچھاور کرنے، نثار کرنے کا جب موقع اور وقت آئے، تو ہمیں اپنے دامن کو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اس کے لیے بھی سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے. یہ قربانی ہمیں اس بات کی دعوت دیتی ہے اور یہ سبق سکھلاتی ہے. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو قربانی کی اصل روح کو سمجھنے اور اس کے صحیح مقصد کو پانے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جب تک اس جہان فانی میں زندہ رکھ، اپنے نبی کا سچا اور پکا متبع بنا کر زندہ رکھ، اور جب ہماری سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأعظم وأكبر.